اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمۃ للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر، اصحاب منتجبین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام نظرانہ عقیدت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا دن بہت ہی متبرک دن ہے اور عید کا دن ہے۔ اس موقع پر، پرمسرت موقع پر، تمام عالم اسلام کی خدمت میں اپنی جانب سے اور سچ ٹی وی کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کے لیے یہاں موجود ہیں اور علماء کلام اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے، وہ موضوع ہے فطرہ، فطرے کی ادائیگی۔ فطرے کے ادائیگی کا وقت کیا ہے، کن لوگوں کو فطرہ ادا کرنا ہے، کن کو دینا ہے، اس عنوان پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ علماء کرام تشریف فرما ہے، جن کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین حضرت علامہ عبدالرزاق پنجتنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، خوش خوش آمدید کہوں گا اور عید کی مبارکباد پیش کروں گا۔ آپ کو مبارک ہو۔ ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں ممتاز عالم دین اتحاد بین المسلمین کے داعی محمد وسیم صادق بندگی صاحب، ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں اور عید کی مبارکباد آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ناظرین کرام، سلسلے گفتگو کا باقاعدہ عرض کرنا چاہوں گا۔ قبلہ آپ سے میں آغاز کرنا چاہتا ہوں، فطرے کا نصاب اگر ناظرین کی خدمت میں پیش کریں کہ یہ فطرہ کتنا نکالنا ہے اور اس کو ادا کرنے کا وقت، فضیلت کا وقت کون سا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین، اما بعد، قال اللہ الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا۔ نام سے اللہ کے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ زکوٰۃ اہم عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے کہ اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ نے اس کو نماز کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور جہاں ہمیں قرآن میں نماز کا ذکر ملتا ہے اس کے ساتھ ہمیں زکوٰۃ کا ذکر ملتا ہے، یعنی جب تک ہم یہ زکوٰۃ ادا نہ کریں ہماری نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ نماز کے تکمیل کے لیے جو ہے وہ زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے۔ خوب، زکوٰۃ کو اگر دیکھا جائے، یہ ایک جسے کہا جائے کہ مخلوق کا مخلوق سے رابطہ ہے، یعنی اللہ نے جہاں حکم دیا ہے کہ میری مخلوق مجھ سے رابطے میں رہے تو کہا اقیموا الصلاۃ، اور پھر جب چاہا کہ مخلوق سے رابطے میں رہا جائے تو کہا کہ وآتوا الزکاۃ۔ خوب، یہ اہمیت ہے زکوٰۃ فطرہ کی۔ انشاءاللہ پروردگار عالم ہماری تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ خوب، جہاں تک آپ نے نصاب کی بات کی کہ زکوٰۃ فطرہ جو ہے وہ کتنا نکالا جائے، تو دیکھیے اس کے بارے میں بیان کیا گیا فقہ جعفریہ میں کہ 1 صاع یعنی تقریباً 3 کلو ہمارے پاس یہ بنتا ہے۔ 3 کلو ان چیزوں میں سے کہ جو اکثر اور رائج ہماری غذا ہے، صحیح، آٹا، جو، گیہوں، کشمش، کھجور، جو ہماری رائج غذا ہے اس میں سے ہمیں 3 کلو جو ہے وہ فطرہ نکالنا ہے۔ خوب، اب یہ بھی ممکن ہے کہ ہم جنس نکالیں، جس جو ہم پر واجب ہے جس کا فطرہ، یا ہم اس کی قیمت ادا کریں۔ اگر ہم اس جنس کی قیمت ادا کرتے ہیں تو تب بھی وہ ہمارے لیے جو ہے وہ کافی ہے۔ دوسرا سوال آپ نے یہ پوچھا کہ اس کا وقت کیا ہے، تو دیکھیے اس کا جو وقت ہے وہ شب عید غروب آفتاب ہے، یعنی جیسے ہی غروب آفتاب ہو جائے شب عید تو اب ہم پر فطرہ واجب ہو جاتا ہے، اب ہم پر ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح جو شخص نماز عید پڑھنا چاہے اور پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ وہ نماز عید سے پہلے فطرے کو ادا کر دے یا کم از کم الگ کر دے۔ اور جو شخص نماز عید نہیں پڑھ رہا، صحیح، یا نہیں پڑھنا چاہتا مثلاً، تو اس کے لیے ظہر تک جو ہے وہ وقت ہے کہ وہ ظہر تک فطرے کو ادا کرے یا اس کو الگ کر دے۔ لیکن مثال کے طور پر ایک شخص ہے کہ جو فطرے کو عید کے دن ظہر تک نہ کسی کو دیتا ہے اور نہ اسے الگ کرتا ہے، تو پھر مراجع کا فتویٰ ہے کہ نماز ظہر کے بعد عید کے دن وہ ادا اور قضا کی نیت کے بغیر وہ فطرہ ادا کرے۔ ٹھیک ہے قبلہ، آپ کی خدمت میں بھی یہی سوال رکھنا چاہوں گا، جس طرح قبلہ نے بیان فرمایا کہ نصاب اس کا جیسے 3 کلو گندم، چاول، جو بھی آپ اجناس میں سے
یا وہ جنس ادا کریں 3 کلو، یا یہ کہ پھر اس کی قیمت ادا کریں. اسی حوالے سے آپ فقہ حنفی کے نزدیک کیا ہے نصاب؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے فقہ حنفی کے اندر کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کی مختلف اجناس کا احادیث میں تذکر آیا ہے. حدیث پاک کے اندر گندم کا بھی ذکر آیا ہے کہ آپ اس کے ذریعے بھی صدقہ فطر ادا کریں، اور کھجور کا بھی آیا ہے، کشمش کا بھی آیا ہے، اور جو کا بھی آیا ہے. ٹھیک. تو اس کی بڑی حکمتیں بھی ہیں کہ یہ مختلف اجناس کیوں آئی. اور دوسرا اس کا پیمانہ ہے. ہمارے ہاں جو اس کا پیمانہ ہے احادیث سے ہی مستنبط ہے کہ اگر آپ گندم کے ذریعے صدقہ فطر ادا کریں گے تو آدھا صاع جو ہے وہ آپ صدقہ فطر ادا کریں گے، اور اگر آپ کھجور، کشمش اور جو کے ذریعے ادا کریں گے تو 1 صاع ادا کریں گے. اچھا، صاع ایک پیمانہ ہے، اس کو اگر ہم موجودہ دور کے جو پیمانے ہیں اس کے ساتھ اگر ہم موازنہ کریں تو 1 صاع 4 کلو کے برابر ہے. اب اگر کوئی شخص گندم دینا چاہتا ہے تو آدھا صاع کہا تھا تو اس لیے وہ 2 کلو گندم دے گا، اور اگر وہ کھجور، کشمش اور جو سے دینا چاہتا ہے تو وہ 1 صاع کہا تھا، وہ 4 کلو دے گا. اچھا، اب آ جائیے اس طرف کہ آیا کیا صرف گندم ہی کے ذریعے دے، جو کہ ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ لوگ سب کے سب گندم پر ہی انحصار کرتے ہیں، اور زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جو چیز ہم خود کھا رہے ہیں وہ ہم دے دیں. اب گندم تو سارے ہی استعمال کرتے ہیں. میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. احادیث میں مختلف اجناس کا تذکرہ اس لیے آیا ہے کہ ہر شخص اپنی مالی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر ادا کرے، کیونکہ جب ہم ایک تو ان اجناس کی جب ہم اس کی رقم نکالتے ہیں اور پھر ہر ایک کا وزن الگ الگ ہے تو وہ مختلف آتی ہے. مثال کے طور پر ابھی لیٹسٹ اس سال کی ہم بات کریں تو گندم کا جو ہم چکی کا جو آٹا ہے اس کی رقم نکالتے ہیں 2 کلو تو وہ بنتا ہے 320 روپے. اچھا، 320 روپے بن گئے گندم کے حساب سے. جب ہم چلے جاتے ہیں جو کے اوپر تو جو کا جب ہم ریٹ نکالتے ہیں تو وہ بنتا ہے 480 روپے. اچھا، جب ہم چلے جاتے ہیں کھجور کے اوپر تو کھجور کا ریٹ بنتا ہے 2800 روپے. اور جب ہم چلے جاتے ہیں کشمش کے اوپر تو اس میں 2 اقسام ہیں. اول درجے کی اعلیٰ قسم کی کشمش ہے تو اس کے ریٹ بنتے ہیں 6400 روپے، اور جو دوسرے درجے پر ہے اس کے بنتے ہیں 4800 روپے. اب دیکھیں یہ سارے الگ الگ ریٹ ہمارے سامنے آئے. اب ہر شخص اگر اس کوشش میں رہے کہ میں کم سے کم مقدار والی ہی ادا کر دوں تو یہ میرے خیال سے آئیڈیل نہیں ہے اور شریعت کا پسندیدہ نہیں ہے. جب شریعت میں مختلف اجناس کا تذکرہ آیا ہے تو اس کا سیدھا مفہوم یہ ہے کہ یہ ہر ایک شخص اپنی مالی حیثیت کے مطابق ادا کرے. لہٰذا وہ افراد جن کی مالی حیثیت گندم کے حساب سے ہے وہ ٹھیک ہے 320 روپے کے حساب سے دے دیں، لیکن جن کو اللہ نے مالی وسعت اور گنجائش دی وہ تھوڑا آگے بڑھیں. اگر جو کے حساب سے دے سکتے ہیں تو 480 روپے. علماء کرام اصل میں آسانی کے لیے یہ کرتے ہیں کہ ہر ایک کا ریٹ نکال کر اس کو پبلک کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے. تو اب جو کے حساب سے دیں تو 480 روپے ادا کر دیں. جس کو اللہ نے اس سے زیادہ گنجائش دی ہے تو وہ کھجور کے حساب سے 2800 روپے یعنی 2800 روپے کے حساب سے دیں. پھر اسی طرح جس کی اس سے زیادہ گنجائش ہے وہ کشمش کے حساب سے بھی دے دیں. تو یہ الگ الگ اجناس رکھنے میں حکمت یہ تھی کہ فقراء کا بھلا زیادہ ہو، تاکہ فقراء کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچایا جا سکے. اور اس میں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے، اخلاص کو دیکھتا ہے. آپ میں سے ہر شخص اپنی مالی حیثیت کو پہچانتا ہے کہ میں کس حساب سے صدقہ فطر ادا کر سکتا ہوں، اسے چاہیے اسی حساب سے ادا کرے. اچھا، دوسرا آپ کے سوال کے اندر یہ چیز مینشن ہے کہ اس کا وقت کیا ہے. تو فقہ حنفی کے مطابق جب عید کا دن آتا ہے، طلوع فجر جب ہوتی ہے تو اس وقت ہمارے نزدیک صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے. لیکن ہر شخص پر واجب نہیں ہوتا، اس کا باقاعدہ ایک نصاب ہے. یعنی جو ہے کس شخص پر واجب ہوگا اس کے لیے شریعت نے جو نصاب رکھا ہے وہ ہمارے ہاں 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر رقم کا مالک اگر وہ بنتا ہے اس وقت تو اس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہو جائے گا. اور جو اس کے کفالت میں آنے والے نابالغ بچے ہوتے ہیں اس کا صدقہ فطر بھی اس گھر کے سرپرست کے اوپر واجب ہو جائے گا، وہ ادا کرے گا. ٹائم جو میں نے آپ کو بتایا وہ طلوع فجر ہے. اچھا، سنت طریقہ یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے ادا کر لیا جائے، کیونکہ اس کو رکھنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ دوسرے افراد کو عید کی خوشیوں میں شریک کر دیا جائے. لیکن اگر کسی شخص نے نماز عید سے پہلے نہیں ادا کیا تو پھر ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ یہ قضا ہو گیا، بلکہ ہمارے ہاں یہ ہے فقہ حنفی میں کہ نماز عید کے بعد بھی اس پر بدستور یہ واجب ہے اور وہ جیسے ہی ادا کرے گا تو اس کا واجب ادا ہو جائے گا. قبلہ یہ سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ جو اجناس جیسے قبلہ نے بیان فرمایا آپ نے بھی کہا، تو
تو جو نکال رہے ہیں اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ میں گندم کی یہ رقم نکال رہا ہوں، یا میں کشمش کی نکال رہا ہوں، یا میں کھجور کی، یا یہ کہ آپ رقم نکال رہے ہیں اور آپ نے ایک فرض کیا ہے، تو وہ جنس کا مخصوص کرنا ذہن میں نیت کے طور پر وہ ضروری ہے ایک۔ دوسرا یہ کہ یہ جو فطرہ ہم نکال رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں دے دو، مسجد تعمیر ہو رہی ہے، مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے، یا کوئی فلاحی کام ہو رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے دے دیں آپ۔ فطرے کی رقم آیا ان اداروں میں خرچ کر سکتے ہیں آپ، یا یہ کہ فطرے کی رقم ڈائریکٹلی اس غریب تک پہنچانا ہے آپ نے؟ جی دیکھیے، جس جنس کی بھی جو ہے وہ فطرہ اور زکوٰۃ واجب ہوئی ہے، مثال گندم ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں جو رائج غذا ہے وہ گندم ہے، تو اگر ہم اس کی نکال رہے ہیں تو ہماری نیت میں یہ ہونا چاہیے، رقم تو ہم نکال رہے ہیں لیکن رقم تو جو ہے وہ کھجور کی بھی ہوگی، کشمش کی بھی ہو سکتی ہے اور گندم کی بھی ہو سکتی ہے، اور تینوں کی جو ہے وہ قیمتیں پھر مختلف ہوگی، بعض کی قیمتیں کم ہوں گی، بعض کی زیادہ ہوں گی، لیکن آپ کو جو بھی آپ ادا کر رہے ہیں تو آپ کی نیت میں یہ ہو کہ مجھ پر فلاں جو ہے وہ زکوٰۃ جنس کی واجب، مثال گندم کی واجب ہوئی ہے، اب یہ اس کی میں قیمت ادا کر رہا ہوں، تو اس طرح سے وہ فطرہ ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال جو آپ نے کیا کہ جیسا کہ ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ بعض ادارے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں دیا جائے، صحیح، یا جیسے کہ زکوٰۃ کے اگر ہم مصارف دیکھیں تو ان مصارف میں سے جیسے کہ فقیر ہے، مسکین ہے، یا غلام کو آزاد کرنے کے لیے، اسی طرح سے ایک ہے فی سبیل اللہ، صحیح، زکوٰۃ ہم فی سبیل اللہ میں مصرف کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی مسجد تعمیر ہو رہی ہے، کوئی مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے، یا کوئی سڑک بن رہی ہے جو امت اسلامیہ کے لیے ایک جسے کہا جائے ایک عام کام جو سب کے لیے مفید ہو، اس میں اگر استعمال کریں تو اسے فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے، یہ زکوٰۃ کے مصرف میں سے ہے۔ لیکن ہمارے مراجع کے جو فتاویٰ ہیں وہ یہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر یہ جو رقم ہے یہ صرف اور صرف فقراء کو ہی ادا کی جائے، چونکہ ظاہر سی بات ہے جیسے کہ آغا صاحب نے عرض بھی کیا کہ عید کا موقع ہے اور غریب ظاہر سی بات ہے منتظر رہتے ہیں کہ ان تک کچھ پہنچا جائے، وہ بھی خوشیاں منائیں، تو لہٰذا ضروری ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر یہ جو رقم ہے فطری کی یہ فقراء تک ہی پہنچانی چاہیے۔ اچھا، آپ کی خدمت میں بھی یہ سوال رکھنا چاہوں گا کہ جو یہ فطرے کی رقم ہے یہ ان اداروں میں آپ دے سکتے ہیں، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز عید کے دوران مختلف ادارے والے جو ہیں وہ اعلان کرتے ہیں کہ آپ ہمیں دے دیں فطرہ، یا یہ کہ غریب، جیسا آپ نے خود بیان فرمایا کہ غریب کو خوشی میں، اس عید کی خوشی میں شریک کرنا ہے، تو یہ لازم ہے کہ آپ غریب ہی کو دے دیں، فقیر کو دے دیں، یا کسی ادارے کو دے دیں، یا پھر کوئی بھی فقیر سامنے آ رہا ہے، آیا فقیر کو بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ مستحق ہے، اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے، یا یہ کہ جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دن عید کے دن بہت سارے فقراء جو ہیں وہ مساجد کے باہر جمع ہوتے ہیں، ان میں وہ حقیقتاً فقراء ہیں یا نہیں ہیں، اس کی تحقیق ضروری ہے کہ آپ سامنے جو بھی آئے اس کو دے دیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت اچھا سوال آپ نے۔ دیکھیے، زکوٰۃ اور فطرہ ان دونوں کے بارے میں ایک اصول ہے، جن افراد کو زکوٰۃ ہم دے سکتے ہیں صدقہ فطر ان کو دیا جا سکتا ہے، اور زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں وہ 8 ہیں جو کہ قرآن پاک کے اندر سورہ توبہ کے اندر باقاعدہ ذکر کی، اس کے ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ان کو صدقہ فطر بھی۔ اب یہ ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ یہ اصل میں جو شخص زکوٰۃ یا صدقہ فطر دے رہا ہے اس پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ اور صدقہ فطر وہاں پر پہنچائے جہاں پر دینا جائز ہے۔ مثلا اس نے ایک ایسے شخص کو اپنی زکوٰۃ یا صدقہ فطر دے دیا کہ وہ شرعی طور پر اس کو لینے کا حقدار نہیں تھا، اس کا مسئلہ تو الگ ہے کہ اس نے غلط کام کیا، لیکن یہ جو دینے والا ہے اس کا بھی یہ واجب نہیں ادا ہوگا، اس لیے یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ دینے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ تحقیق کرے، وہ دیکھے کہ وہ کہاں دے رہا ہے اور کس کو دے رہا ہے، آیا شرعی طور پر وہ لینے کا حقدار ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ جو بات آ جاتی ہے فقراء کی، لوگوں کی، تو آپ کسی کا بیک گراؤنڈ تو جا کر نہیں چیک کر سکتے، قرائن، شواہد اور ظاہری احوال کو دیکھتے ہوئے اور جانتے ہوئے اور حسن ظن رکھتے ہوئے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ شخص مستحق ہے، اس لیے شریعت نے کہا کہ اس کا دائرہ کار آپ اپنے رشتہ داروں سے شروع کریں گے، چونکہ آپ ان کے حوال جانتے ہیں، جی ہاں، اور پھر رشتہ داروں سے نکل کر دوسرا جو نمبر آتا ہے وہ اڑوس پڑوس اور محلے کا آتا ہے، چونکہ آپ ان کو جانتے ہیں۔ اچھا، یہ ناظرین کو بتائیے گا کہ یہ ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں گے، اس کے بعد ہمسائے وال کو دیکھیں گے، یہ ضروری ہے کہ یہ نہایت ضروری ہے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول نے یہ فرمایا
کہ پروردگار عالم اس شخص کا صدقہ قبول نہیں کرتا ہے کہ جس کے اپنے رشتہ دار مستحق ہوں اور وہ دوسروں میں بانٹ رہا ہے۔ اور دوسری سخت وعید یہ آئی کہ قیامت والے دن پروردگار عالم اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا کہ جس نے اپنے مستحق رشتہ داروں کو چھوڑ کر باہر تقسیم کر دیا۔ اس لیے یہ نہایت ضروری ہے۔ تو جب آپ وہاں سے آغاز کریں گے تو پھر میرے خیال سے آپ کو اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ مستحق ہے یا نہیں ہے۔ تو پہلی ذمہ داری تو اس شخص پر ہے کہ وہ جو ہے انہی لوگوں کو دے جو کہ اس کے مستحق ہیں۔ اچھا، دوسرے نمبر پر یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ جو اداروں کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ آیا آپ اداروں میں دے دیں۔ دیکھیں، اداروں کے حوالے سے میرا جو نقطہ نظر ہے تھوڑا سا مختلف ہے۔ ادارے ہمارے ہاں بہت سارے ایسے وجود میں آ چکے ہیں کہ جو شرعی مسائل نہیں جانتے، کیونکہ کسی ادارے کا اگر لینے کا مقصد یہ ہے کہ میں لے کر ان مستحقین تک پہنچا دوں جو شرعی طور پر، تو وہ اگر شریعت کے مطابق وہ کام کرتا ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اکثر ادارے ایسے نہیں ہیں کیونکہ وہ شرعی معاملات سے مزید بات کرتے ہیں۔ بریک کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام نذرانہ عقیدت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ گفتگو جاری ہے فطرے کے حوالے سے جو مسائل خاص کر مسلمانان عالم جو ہے عید الفطر میں یہ مسائل پیش آتے ہیں، تو اس حوالے سے گفتگو جاری، علماء کرام تشریف فرما ہے۔ بریک سے پہلے قبلہ آپ فرما رہے تھے کہ اداروں کو دینا چاہیے یا یہ کہ مستحق تک پہنچانا ہے، اور خاص کر جو پریارٹی اسلام نے بھی بیان فرمایا کہ آپ سب سے پہلے رشتہ دار ہیں، اس کے بعد ہمسائے ہیں، اس کے بعد آیا یہ فطرہ آپ شہر سے باہر دے سکتے ہیں یا اپنے شہر کے اندر اس کو خرچ کرنا ہے؟ جی، تو میں اداروں کے حوالے سے عرض کر رہا تھا جہاں سے بات چھوڑ دی تھی کہ اداروں کے حوالے سے یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا وہ ادارے شریعت کے مطابق کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اور اکثر ایسا نہیں کرتے ہیں۔ تو یعنی دینے والے کی ذمہ داری ہے اول تو وہ ادارے میں دے ہی نہیں، اس کو تو چاہیے وہ اپنے رشتہ داروں میں دیکھے، پھر محلے میں دیکھے، اور اس کے بعد اگر ان میں بھی نہیں ہے پھر اپنے پیشے کے جو لوگ ہیں ان میں دیکھے وہ۔ لیکن اگر بات یہاں تک آئی جاتی ہے کہ اسے کوئی نہیں ملتا اور وہ چاہتا ہے میں ادارے میں دوں، تو پھر اسے یہ دیکھنا ہوگا کہ جس ادارے پر اسے مکمل اعتماد ہو کہ واقعی یہ ادارہ شریعت کے مطابق کام کرتا ہے، تو تب جا کر وہ اس ادارے کو دے، ورنہ بصورت دیگر اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ نے کسی ادارے میں بغیر جانچ کے دے دیا اور پتہ یہ چلا کہ وہ شریعت کے مطابق کر ہی نہیں رہے، تو آپ کی اپنی زکوٰۃ اور صدقہ فطر نہیں ادا ہوگا۔ اچھا، پھر اس کے اندر ایک چیز اور میں شامل کرتا ہوں، جیسے کہ قبلہ نے کہا، چونکہ ہو سکتا ہے فقہ جعفری کے مطابق حضرت فرما رہے ہوں، فقہ حنفی کے مطابق یہ مسئلہ ہے کہ جو یہ فی سبیل اللہ والا جو مصرف ہے، آپ اپنی زکوٰۃ اور صدقہ فطر دینے میں ہمارے ہاں یہ شرط ہے کہ کسی ایسے شخص کو دیں گے کہ جو اس کا مالک بن سکتا ہو۔ ٹھیک ہے، مثلا میں آپ کو کوئی چیز دوں تو آپ مالک بن سکتے ہیں، لیکن اگر میں کسی ایسی جگہ پہ خرچ کروں جس کا کوئی مالک نہ ہو، وہ مباح ہو، تو ہمارے ہاں وہاں زکوٰۃ اور صدقہ فطر دینا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مسجد میں ہمارے ہاں دینا جائز نہیں، اس کی وجہ یہ ہے مسجد کا کوئی مالک نہیں ہوتا ہے، مسجد مباح ہے، سارے لوگ اس میں آتے ہیں۔ اس طرح اب جتنے بھی ایسے کام ہوں گے جو کہ مباح ہوں، جہاں کوئی مالک نہ ہو، ہمارے نزدیک وہاں صدقہ فطر زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ مثلا کوئی چاہتا ہے کہ میں پانی کا کنواں کھدوا دیتا ہوں، سارے لوگ اس سے پانی پئیں گے، استعمال کریں گے، تو وہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر وہاں نہیں لگا سکتا، وہ دیگر صدقات لگائے، نفلی صدقات وہاں خرچ کرے، لیکن صدقہ فطر اور زکوٰۃ وہ وہاں پر دے گا جہاں کوئی شخص اس کا مالک بن سکتا ہو۔ اسی لیے جب اداروں میں بیچتے ہیں تو ادارے صرف اس کو استعمال کرنے کے مجاز ہیں، ادارے اس کے مالک نہیں بنتے ہیں۔ اسی وقت جا کر وہ صدقہ فطر زکوٰۃ ادا ہوگا جب وہ ادارے والا بھی آگے مستحق تک پہنچا دے۔ اچھا، یہ خرابی ہمارے ہاں اداروں میں پائی جاتی ہے۔ بڑا اچھا سوال آپ نے اٹھایا کہ وہ جب یہ صدقہ فطر زکوٰۃ لیتے ہیں انہیں یہ مسئلہ ہی نہیں معلوم ہوتا، تو وہ کیا کرتے ہیں، اس سے ایسی چیزیں خرید کر ان کو مباح کر دیتے ہیں اور لوگوں کے استعمال کے لیے کہتے ہیں ہم اس سے جو ہے نا مخلوق خدا کی خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں، فلاحی کام کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس طریقے سے وہ دینے والے کا صدقہ فطر زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوتا کہ آپ ایسی چیزیں خرید کر اور آگے اس کو پبلک کر دیں گے بھائی کوئی بھی استعمال کرے۔ تو اس بات کا لحاظ رکھنا اس میں بہت ضروری ہے۔ اچھا، ایک بس آخری بات جو آپ نے کہا شہر سے دوسرے شہر بھیجنا، اس میں بھی فقہا نے یہ لکھا ہے کہ آپ ایک شہر سے دوسرے شہر اگر زکوٰۃ اور صدقہ فطر بھیجتے ہیں تو یہ مکروہ ہے، ہاں الا یہ کہ آپ کے اپنے رشتہ دار وہاں رہتے ہوں جو مستحق ہیں، تب آپ بھیجیں گے، مکروہ نہیں ہوگا۔ یا یہ کہ آپ کے شہر میں ضرورت مندی نہیں ہے اور وہاں پر ضرورت مند ہے تو تب آپ بھیجیں، تو تب بھی مکروہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا قبلہ، ایک اور سوال بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور بعض اوقات تو یہ بہت سننے میں آتا ہے کہ چونکہ شب عید اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ گیا تو اس کا فطرہ بھی جو ہے وہ صاحب خانہ پر واجب ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں بہت دفعہ سننے میں آتا ہے کہ کوئی انسان اگر مسجد میں بھی افطاری کروا رہا ہے
تو اس دن وہ گھبرا جاتا ہے کہ اگر میں مسجد میں افطاری کروا لوں اور وہاں تو بڑی تعداد ہوتی ہے تو سب کا فطرہ مجھ پر واجب نہ ہو جائے، یا گھر میں اگر اس شب کو کوئی مہمان آتا ہے تو بھی خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ اب اس کا فطرہ بھی مجھے دینا پڑے گا. تو وہ کون سا مہمان ہے کہ جو گھر میں آئے تو اس کا فطرہ دینا واجب ہو جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو جیسے مولانا صاحب نے عرض کیا فقہ حنفی کے مطابق کہ سب سے پہلے رشتہ داروں کو دینا واجب ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے ہاں فقہ جعفریہ میں رشتہ داروں اور ہمسائے کو دینا واجب نہیں ہے. فطرہ آپ مستحق کو دے رہے ہیں تو اس میں سے بہتر ہے کہ سب سے پہلے آپ رشتہ داروں کو مقدم کریں. صحیح، چونکہ ظاہر سی بات ہے صلہ رحمی بھی ادا ہو جائے گی. اور دوسری بات یہ کہ رشتہ داروں میں مثال، اب میرے رشتہ داروں کو مثال آپ نہیں جانتے کہ اس میں کون غریب ہے، اور آپ کے رشتہ داروں کو میں نہیں جانتا ہوں. تو اس طرح سے جب ہم اپنے رشتہ داروں کو خود خیال رکھیں گے تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ وہ صلہ رحمی بھی ادا ہو جائے گی. تو یہ بہتر ہے کہ پہلے انہیں ادا کیا جائے. اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمسائیں، اگر آپ کے قریب اڑوس پڑوس میں کوئی فقیر ہے تو جو ہے وہ بہتر ہے کہ آپ انہیں دیں. اچھا، ان دونوں میں پھر جو چیز مقدم ہے وہ ہے دینداری. رشتہ داروں میں اور ہمسایوں میں جو دیندار ہوں، اہل فضل ہوں، تو بہتر یہ ہے کہ پہلے ان کو مقدم کیا جائے. خوب، اس کے بعد جو آپ نے ابھی سوال کیا کہ شب عید جو مہمان آتے ہیں ان کا فطرہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے. تو دیکھیے، شب عید یعنی غروب آفتاب کے وقت جو بھی شخص آپ کے ہاں کھانا کھانے والا شمار ہو، صحیح، اس کا فطرہ آپ پہ واجب ہے. اب چاہے وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، حتیٰ کہ صحیح کوئی امیر ہو، غریب ہو، جو بھی آپ کے ہاں کھانا کھانے والا شمار ہو، اس کا فطرہ آپ پہ واجب ہے. خوب، یہاں پر مثلا ایک شخص افطار کے لیے آتا ہے، اگر وہ آپ کے ہاں افطاری کرتا ہے تو اس کا فطرہ آپ پر واجب نہیں ہوگا، چونکہ وہ کھانا کھانے والا شمار نہیں ہوتا ہے. مثلا جیسے آپ نے عرض کیا کہ مسجد میں اگر کوئی شخص افطاری کرائے، وہاں مثال 200 افراد ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ان 200 افراد کا فطرہ اس پر واجب ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ کھانا کھانے والے شمار نہیں ہوتے. بس یہ جو ہے وہ معیار ذہن میں رکھیں کہ جو بھی شخص غروب آفتاب کے وقت، اس سے پہلے یا اس کے بعد نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص آپ کے ہاں جو ہے وہ آتا ہے عید سے ایک دن قبل، لیکن وہ 1 گھنٹہ پہلے کہیں اور چلا جاتا ہے اور غروب آفتاب آپ کے ہاں نہیں ہوتا، اور پھر عید کے دن آپ کے ہاں آ جاتا ہے، تو اس کا فطرہ بھی آپ پر واجب نہیں ہے. یا ایک شخص ہے مثال کے طور پہ کسی اور کے ہاں ہے، لیکن غروب آفتاب سے پہلے وہ آپ کے ہاں آ جاتا ہے اور وہ آپ کے ہاں رہنے والا کھانا کھانے والا شمار ہوتا ہے، تو اس کا فطرہ جو ہے وہ آپ کو ادا کرنا ہوگا. یعنی اس کے کھانے پینے کا اور اس کی رہائش کا انتظام اور ذمہ داری آپ پر ہے. جی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کا وہ مہمان ہے جس کا آپ نے فطرہ ادا کرنا ہے. وہ مہمان کی جو ہمسایہ ہے اور وہ آپ کے ہاں افطاری کے لیے آ گیا تھا، افطاری کر کے وہ واپس جا رہا ہے، تو اس کے کھانے پینے کے ساتھ اس کے رہن سہن کا انتظام آپ کی ذمہ داری نہیں. لیکن یہ کہ شب عید اگر بیٹی آ جائے گھر میں، جی ٹھیک ہے، اپنے بچوں کے ساتھ، جی جی، اور وہ رات کو ٹھہر جائے وہیں پہ، تو کیا ان کا فطرہ والدین پر؟ بالکل. دیکھیے، عرض کیا کہ بیٹی ہو یا کوئی رشتہ دار ہو یا دوست ہو، کوئی بھی ہو، صحیح، جو بھی آپ کے ہاں کھانا کھانے والا شمار ہو، اس کا فطرہ آپ پر واجب ہوگا. اچھا، اس میں ایک اور صورت یہ ہے، مثال کے طور پر بیٹی آپ کے ہاں آتی ہے، صحیح، اور وہ بیٹی اپنا فطرہ خود نکال دیتی ہے، تو آیا آپ پہ ساقط ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے. اگر کوئی شخص آپ کے ہاں کھانا کھانے والا شمار ہو، وہ اپنا فطرہ خود ادا بھی کر دے، تب بھی جس کے ہاں کھانا کھا رہا ہے اس پر فطرہ تب بھی واجب ہے، ساقط نہیں ہوگا. یعنی کفیل پر واجب ہے. بالکل، پھر بھی اسے ادا کرنا ہوگا. ہاں، ایک اور صورت یہ ہے کہ مثال آپ اگر کسی کے ہاں جاتے ہیں، وہاں آپ غروب آفتاب کے وقت وہاں کھانا کھانے والے شمار ہوتے ہیں، لیکن وہ فطرہ ادا نہیں کر رہا یا ادا نہیں کر سکتا، فقیر ہے، یا وہ ادا ہی نہیں کرتا، تو اس صورت میں جو وہاں کھانا کھا رہا ہے، جو مہمان ہے، اس پر اپنا فطرہ خود ادا کرنا واجب ہے اس صورت میں. ٹھیک. قبل آپ اسی حوالے سے مہمان کے حوالے سے آپ کے ہاں بھی مسئلہ نہیں؟ دیکھیں، ہمارے ہاں تو جو شریعت اسلامیہ کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ ہر بالغ شخص اپنے معاملات کا خود ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے. جیسے ایک شخص بالغ ہوا تو اس کو خطاب ہوتا ہے کہ وہ نماز پڑھے. اب نماز اس پہ واجب ہو گئی ہے، لہٰذا اس کی نماز کوئی اور نہیں ادا کر سکتا ہے. اسی طرح زکوٰۃ کی بات آتی ہے، صدقہ فطر کی بات آتی ہے، تو جس شخص کی مالی حیثیت اور نصاب اس کے پاس موجود ہے اسی پر واجب ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا اس کا ذمہ دار نہیں ہے. البتہ تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ ہے چونکہ صدقہ فطر میں کسی شخص کا بالغ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کا صاحب نصاب ہونا ضروری ہوتا ہے.
اب اگر ایک نابالغ شخص ہے لیکن اس کی ملکیت میں بھی اتنا مال ہے جو کہ نصاب کے مطابق ہے، تو پھر صدقہ فطر اس پر بھی واجب ہوگا اور اس کو ادا کرنا ہوگا، لیکن کسی تیسرے فریق پر نہیں ہے۔ البتہ جو گھر کا سرپرست ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا الگ پوائنٹ ہے، گھر کا جو سرپرست ہوتا ہے جس کے زیر کفالت اس کے گھر والے موجود ہوتے ہیں، تو اس کی وہ تمام اولادیں اور اس کی بیوی جو کہ بالغ ہیں، ان کا بھی صدقہ فطر گھر کے سرپرست پہ واجب نہیں ہے، بلکہ وہ بالغ افراد اپنے صدقہ فطر خود ادا کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ گھر کا سرپرست چونکہ اسی کے زیر کفالت ہیں، وہ ان کے طرف سے ادا کر دے تو ادا ہو جاتا ہے۔ اب آ جائیے نابالغ اولاد کی طرف، جو کہ گھر کا سرپرست ہے اور اس کی نابالغ اولاد ہے اور وہ خود بھی صاحب نصاب نہیں ہے، نابالغ اولاد، تو گھر کے سرپرست پر اپنے گھر کے نابالغ بچوں کا صدقہ فطر واجب ہوتا ہے ہمارے ہاں، وہ اس نے ادا کرنا ہے۔ اگر بالفرض کسی کا والد جو سرپرست ہے وہ فوت ہو گیا، تو اب ماں ہے گھر کی سرپرست، مثال دے رہا ہوں، تو ماں پر پھر ان کا واجب نہیں ہوگا، باپ پر ہی واجب ہے۔ اچھا، اگر باپ کی غیر موجودگی میں انتقال کر جانے کی صورت میں ان بچوں کا دادا موجود ہے، تو وہ اپنے نابالغ پوتے اور پوتیوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا، دادا پر واجب ہوگا۔ اچھا، مطلب خاتون پر، اگر خاتون کسی گھر کی کفالت کر رہی ہیں، شوہر کی بھی کفالت کر رہی ہیں، جی، ایسا شوہر کہ جو کچھ کر نہیں سکتا ہے، سورس آف انکم اس کا نہیں ہے، اور اس کی کفالت اور اپنی اولاد کی کفالت بھی خاتون کر رہی ہیں، تو کیا اس خاتون پر ان تمام افراد کا، شوہر کا اور بچوں کا بھی فطرہ واجب ہوگا، یا کہ وہ اپنا نکالیں گے؟ نہیں، میں نے ابھی عرض کیا نا کہ ہمارے ہاں ہر بالغ شخص اپنے چیز کا خود ذمہ دار ہے، لہٰذا جو وہ باپ ہے نا، اس باپ پر بھی دوسروں کی ذمہ داری بالکل نہیں ہے، صرف نابالغ بچوں کی ذمہ داری ہے۔ جو گھر کا سرپرست ہوتا ہے باپ، نابالغ بچے اگر صاحب نصاب نہیں ہیں تو باپ ان کی طرف سے دے گا، اس کے جو بالغ اولاد ہے وہ بھی باپ پر واجب نہیں ہے، بیوی کا بھی باپ پر واجب نہیں ہے۔ اب جو خود بیوی ہے اس کا صرف اپنی ذات کے اعتبار سے واجب ہے، نہ شوہر کی وہ ذمہ دار ہے نہ وہ بچوں کی ذمہ دار ہے، اور نابالغ بچوں کی بھی وہ ذمہ دار نہیں ہے، صرف باپ اپنے نابالغ بچوں کا ذمہ دار ہوگا۔ مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام نذرانہ عقیدت میں آپ کا خیر مقدم گفتگو جاری ہے۔ فطرے کے حوالے سے جو مختلف مسائل ہیں، جو جب روز عید آتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں، سوالات پوچھتے ہیں، اس حوالے سے علماء کرام تشریف فرما ہے، اور اس حوالے سے جتنے بھی سوالات ناظرین کی طرف سے آئے ہیں ان سوالات کے جوابات علماء کرام دے رہے ہیں۔ جیسے قبلہ نے فرمایا کہ رقم کو منتقل کرنا ہو کسی دوسرے شہر میں تو پھر منتقل اس عنوان سے، جیسے بینک کے ذریعے سے یا ایزی پیسہ کسی اور ذریعے سے نہیں کر سکتے، بلکہ آپ دوسرے شہر میں دینا چاہتے ہیں تو وہاں کسی سے آپ ریکویسٹ کریں گے کہ وہ آپ کو قرض دے دے، وہ رقم آپ کو دینے کے لیے وہ آمادہ ہو اور وہ رقم آپ کے لیے آمادگی کرے گا، تو اسی رقم کو پھر آپ ان سے کہیں گے کہ بھائی یہ رقم چونکہ میری ہو گئی، میں اس کا مالک بن گیا ہوں، یہ رقم آپ وہاں دے دیں گے، پھر ان کو آپ یہاں سے کسی بھی ذریعے سے بھیج دیں گے، جی، تو وہ آپ کا وکیل جو ہے وہ ہو جائے گا آپ کی طرف سے فطرہ ادا۔ مفتی صاحب، آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے؟ نہیں، ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی پیچھے بھی ایک سوال آپ نے شاید پوچھا تھا کہ جو بچے دوسرے علاقوں میں چلے جاتے ہیں تو ان کے صدقہ فطر، دونوں ہی باتوں کو میں عرض کرتا ہوں، چونکہ ہمارے ہاں جو معیار ہے وہ ایک تو بالغ ہونا صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے، اور دوسرا صاحب نصاب ہونا۔ تو ایسے تمام بچے جو کسی بھی شہر میں چلے گئے، اگر وہ بالغ ہیں اور صاحب نصاب ہیں، تب تو ان کا صدقہ فطر انہی کے اوپر واجب ہے، وہ خود ادا کریں گے، یا وہ کسی کو اجازت دے دیں اپنے گھر کے سرپرست کو تو وہ ان کی طرف سے ادا کرے، ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ بالغ ہیں اور وہ صاحب نصاب ہی نہیں ہیں تو ان پر واجب ہی نہیں ہے ہمارے نزدیک، لہٰذا ان کو ادا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا آپ نے یہ جو فرمایا کہ آیا یہ رقم جو ہم الگ کرتے ہیں، نکالتے ہیں، تو کیا اس کے تبدیل ہونے پر کوئی، تو ہمارے ہاں بالکل ایسا نہیں ہے، بس وہ رقم ادا ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے نوٹ تبدیل بھی کر دیے ہیں تو ہمارے ہاں کوئی حرج نہیں ہے، دوسرے نوٹوں سے بدل دیا ہے تو تب بھی آپ دے سکتے ہیں، اس چیز کا ادا ہونا ضروری ہے بس۔ اچھا، ایک بڑی فضیلت اور بڑی بہت اہم مسئلہ بھی ہے، اور اس میں بڑی فضیلتیں ہیں، فطرہ ادا کرنے کا ثواب اجر بہت زیادہ ہے خدا کی بارگاہ میں، لیکن غریب و غربا جو، جس طرح آپ نے کہا کہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے، ان پر فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ ان فیوزات، ان برکتوں کو، اس اجر کو حاصل کرنا چاہیں تو اس کے لیے کوئی طریقہ ہے اسلام میں کہ بھائی جس طرح لوگ حج پہ جاتے ہیں، جو صاحب استطاعت وہ حج پہ جاتا ہے، لیکن ایک غریب آدمی کا بھی دل چاہتا ہے کہ بھائی وہ فیوزات، وہ برکتیں جو حج پہ جانے والے کو اللہ تعالیٰ نصیب فرماتا ہے وہ اس کو بھی مل جائے،
ایسا کوئی طریقہ اسلام میں ہے کہ وہ اپنے شہر میں رہتے ہوئے وہ برکتیں اور وہ اجر اگر وہ حاصل کرنا، جیسے ایک روایت اسی عنوان سے ہے کہ غریب آدمی کا حج جو ہے وہ جمعۃ المبارک کی نماز ہے، جمعے کی نماز اس کے لیے حج کا اجر عطا فرماتا اللہ تعالیٰ۔ اس حوالے سے جو فطرے کے عنوان سے کہ وہ افراد جو فطرہ ادا نہیں کر سکتے ہیں، صاحب استطاعت نہیں ہیں، لیکن وہ اس اجر کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی طریقہ ہے ان کے لیے؟ دیکھیے، آپ کی اس بات سے مجھے ایک حدیث پاک کا ایک واقعہ یاد آ گیا، چونکہ بات یہ ہے کہ ہر شخص، یہ اللہ کا انعام ہے، کسی کو مال کا ملنا یہ بھی اللہ کا انعام ہے اور اس کا فضل ہے، اور ضروری نہیں ہر شخص کو ہر نعمت ملی ہو۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ اصحاب رسول حاضر ہوئے اور انہوں نے، وہ مالدار نہیں تھے، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول کہ وہ افراد جو کہ مالدار ہیں وہ تو اپنا پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں دین کی خدمت میں اور جہاد میں، ہر چیز میں اپنا، وہ تو ہم سے آگے بڑھ گئے نیکیوں میں۔ اب چونکہ یہ نیکیوں پر بڑے حریص تھے، کہا ہم کیا کریں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، یہ پڑھو تو تمہیں اس کے پڑھنے پر جو اجر و ثواب ان کو مل رہا ہے نا، وہ تمہیں ملنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، وہ بہت مختصر سی تسبیحات تھی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کی ایک مقدار بتائی، یہ پڑھیے آپ۔ اچھا، انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، اب وہ خوش ہوئے، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد وہ اصحاب رسول جو کہ مالدار تھے انہیں بھی معلوم ہوا کہ بھائی یہ تسبیحات پڑھنے پر یہ اجر ملتا ہے، تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دی۔ اب یہ پھر حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا جی وہ تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو اللہ عطا فرمائے۔ اب ان کو اللہ نے مال بھی دے دیا ہے تو وہ اس ذریعے سے بھی نیکیاں کما رہے ہیں اور ساتھ میں یہ پڑھ کے بھی کر رہے ہیں۔ لہٰذا جتنے بھی افراد جو کہ صاحب استطاعت نہیں ہیں انہیں رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ واقعہ میں نے اس لیے بتایا کیونکہ ان کی حیثیت نہیں ہے، لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ نہیں بھائی میں بھی اس نیکی میں اپنا حصہ ڈالوں، تو اس کے لیے پھر بہتر طریقہ یہی ہے کہ وہ کوشش کرے اور وہ اتنی مقدار کہیں سے حاصل کرے اور اس کے لیے وہ محنت کرے، مزدوری کرے، اور پھر اگر اس کے پاس یہ چیز آ جاتی ہے تو وہ اٹھا کر دے دے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس بہت سارے لوگوں کے صدقہ فطر جمع ہو گئے اور اس کے پاس ایک اچھی خاصی رقم آ گئی، اب وہ چاہتا ہے کہ بھائی اللہ نے مجھے تو دے دیا، چاہے جس بھی ذریعے سے مجھے ملا ہے، اور میں بھی اجر و ثواب حاصل کرتا ہوں، تو وہ بھی اٹھا کر دے دیتا ہے، تو لہٰذا اس کو بھی اجر مل جائے گا۔ یہی معاملات حج اور عمرے کے بھی آتے ہیں۔ اکثر وہ لوگ چلے جاتے ہیں جو صاحب استطاعت نہیں ہوتے ہیں، ان کے لیے اسباب بن جاتے ہیں، لیکن چونکہ ان پر واجب نہیں ہے، اللہ نے فرض نہیں کیا، تو انہیں اس کے لیے تگ و دو کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی محرومیت کا احساس نہ کریں، بلکہ ان کے لیے بھی طریقے بہت سارے، جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کے پاس بہت سارا فطرہ جمع ہو گیا، اب وہ خود مالک ہیں اس کے، تو وہاں سے کچھ نکالے۔ اچھا، ہر چیز کا ایک نعم البدل بھی ہے۔ دیکھیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا تو میرے ساتھ فقراء ہوں گے، اور فرمایا فقراء اغنیاء کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اب آپ دیکھیے ایک چیز یہاں نہیں ملی ہے تو انہوں نے اس پر صبر کیا تو اس کا اجر وہاں پر مل رہا ہے، حالانکہ وہ اغنیاء جن کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے، لیکن وہ فقراء کے مقابلے میں 500 سال بعد میں جائیں گے، کیونکہ جو فرق دنیا میں تھا نیکی کمانے کا اور ان کے صبر کرنے کا، اس کا اجر انہیں وہاں مل جائے گا۔ کیا بات ہے، خبلا آپ اس حوالے سے کوئی جی اضافہ کرنا چاہیں؟ بالکل ایسا، یہ دیکھیے کہ مال کا ہونا واقعہ ایک اللہ کا فضل ہے، صحیح، اور اس میں اللہ نے جو ہے وہ غریبوں کا حق رکھا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ جب تم کسی غریب کو مال دو، اس کے ہاتھ میں رکھو تو اس کے ہاتھ کا بوسہ لو۔ دیکھیے اس کے ہاتھ کا بوسہ لو، کیوں؟ اس لیے کہ جب تم اس کے ہاتھ پہ مال رکھتے ہو، اس سے پہلے کہ یہ اس کے ہاتھ میں جائے یہ اللہ کے ہاتھ پہ پہنچ جاتا ہے۔ یعنی یہ واقعاً وہ ہم پر، یعنی بجائے یہ کہ ہم غریب پر احسان کریں، فقراء پر ہم احسان کریں، خدا نخواستہ ان کا ہم پر احسان ہے، ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ سبب بن رہے ہیں، ذریعہ بن رہے ہیں اللہ تک پہنچنے کا، تو یہ بہت بڑی فضیلت۔ اور یہ دیکھیے مال کا ہونا کوئی کمال نہیں ہے، خوب اللہ ہر چیز جو بھی شے انسان کو عطا کرتا ہے اس میں اس کے لیے امتحان رکھتا ہے، انسان کی خلقت کا سبب ہی امتحان ہے۔ جب بھی آپ دیکھیے اسلام نے جو معیار قرار دیا ہے وہ تقوی الہی کو قرار دیا ہے، انا کیا ہے وہ آیت ہے کہ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بالکل تم میں جو اللہ کے نزدیک ترین جو فرد ہے وہ متقی ہے، تو لہٰذا جتنا ہو سکے فقراء کو عطا کرنا چاہیے۔ یہاں پر چونکہ وقت بہت مختصر رہ گیا ہے، میں چاہوں گا کہ میسج کوئی اس تمام گفتگو کا خلاصہ اور میسج ہمارے ناظرین کو اگر دینا چاہیں۔ جی بالکل، میرا میسج تو پیغام یہ ہے، صدقہ فطر پر تو تقریباً ہم نے کافی سیر حاصل گفتگو کر لی کہ آج چونکہ عید کا دن ہے
اور ہمارے ہاں بڑی پابندی کے ساتھ لوگ نماز عید پڑھنے جاتے ہیں، بلکہ شاید کوئی اتنا بڑا اجتماع سال بھر نہیں ہوتا ہوگا، جو نہیں بھی پڑھتا سال بھر وہ بھی چلا جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں نماز عید کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، ساتھ میں تھوڑی سی توجہ رکھیں حقوق العباد کی طرف۔ یہی عید کا دن ہوتا ہے، بہت سارے لوگ نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں لیکن یہ احساس پیدا نہیں ہوتا کہ فلاں رشتہ دار روٹھا ہے، فلاں رشتہ دار سے قطع تعلق کیے ہوئے ہیں، ان سے اپنے معاملات ختم کیے ہوئے ہیں۔ یہ عید کا دن اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، اس میں آپ جہاں نماز عید اتنی پابندی سے پڑھتے ہیں وہیں آپ یہ بھی توجہ رکھیں کہ بھائی یہ جو قطع تعلق کرنا ہے یہ بھی اللہ کے غضب کو ابارنے والی بات ہے، اور جو رشتہ داروں سے تعلق ختم کرتا ہے اس کے لیے بہت سخت ترین وعیدیں آئی ہیں۔ لہٰذا میرا میسج پیغام یہ ہے کہ آج آپ روٹھے ہوئے لوگوں کو بھی منائیں، آپ پہل کریں، آپ آگے بڑھیں، آپ دوسروں کو بھی خوشیوں میں شریک کریں، اور یہ جو آپ کے رشتہ داروں سے عزیز و اقارب سے ناراضگیاں ہیں یہ بڑے دن کی مناسبت سے اس کو ختم کر دیں۔ اگر آپ جھکیں گے، آگے بڑھیں گے تو یقین جانیے کہ اس نماز عید کا فیضان آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا، ورنہ آپ گئے حاضری لگا کے آ گئے لیکن آپ اس سے فیضیاب نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ حقوق العباد کو ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو عید والے دن یہ کام کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اطراف ضرور آپ نظر رکھیں۔ صدقہ فطر بہت معمولی سی رقم ہے جو ہم پر واجب کی گئی، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ارد گرد رشتہ داروں میں ایسے لوگ ہوں آج کل اس مہنگائی کے دور میں شاید ان کی ضرورت پوری نہ ہوتی ہو، وہ مکمل طریقے سے عید کی خوشی میں شریک نہ ہو سکتے ہوں۔ اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، گنجائش دی ہے، تو آپ انہیں بھی عید کی خوشیوں میں شریک کرنے کی کوشش کریں۔ میں ایک یہاں پر میسیج ہمارے ناظرین کی خدمت میں یہ دینا چاہوں گا کہ جس طرح اس ماہ مبارک رمضان میں مساجد جو ہے پر تھیں نمازیوں سے، اور قرآن مجید کی تلاوت، ہر طرف قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، ایسا نہ ہو کہ شب عید کے بعد جو ہے نماز فجر کے لیے بندہ اٹھ ہی نہیں رہا، اور اس کے بعد اگلے دن مساجد میں وہ نمازی کہاں چلے گئے، وہ قرآن مجید کی تلاوت۔ ایسا نہ ہو، اس پورے مہینے میں ہم نے یہی تو پریکٹس کی تھی کہ یہ 11 مہینے میں اس مہینے کے اندر جو پریکٹس کی ہے کہ قرآن کی ہم نے تلاوت کرنی ہے، اس کو جاری رکھنا ہے، اور ہم نے یہ بھی جاری رکھنا ہے کہ اس مہینے کے اندر ہم نماز تہجد پڑھتے تھے، کیونکہ ہم نے سحری کے لیے اٹھنا تھا تو وہ نماز فجر سے پہلے نماز تہجد کا موقع ملتا تھا۔ اگر نماز تہجد نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کر سکیں۔ تو اپنی مساجد کو پھر ایسا نہ ہو کہ عید کے بعد دوبارہ ویرانی ہو جائے، لوگ جو ہیں پھر اپنی زندگی میں مشغول ہو جائے۔ تو یہاں پر اس چیز کا خیال رکھیں کہ اس مہینے میں ہم نے جو کچھ پریکٹس کیا ہے، جو کچھ ہم نے اس مہینے سے سیکھا ہے، اس کو ہم نے 11 مہینے میں جاری کرنا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہمارے ساتھ آج علماء کرام حضرت علامہ عبدالرزاق پنجتنی صاحب اور حضرت مفتی محمد وسیم صادق بندگی صاحب، آپ کا نہایت ممنون مشکور ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور آج کے موضوع پر سیر حاصل گفتگو فرمائی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔